قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ تاجدار مدینہ کے جلوے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ARYQ ٹی وی کے جمی ناظرین و سامعین، ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعات جاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو اللہ کریم نے علم و حکمت سے جو نوازا ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں پیش خدمت ہیں۔ ویسے تو اللہ کریم کی ذات ببرکات جمی انبیاء کرام کو خصوصی علوم سے نوازتی ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو اللہ کریم نے جب علم عطا کیا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جناب آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم عطا کیا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنانے کا علم جناب حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیا۔ اسی طرح جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کے ملکوت کی چیزیں یہ آپ کو دکھائی گئیں۔ اسی طرح حضرت جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب علم عطا فرمایا تو علم و حکمت میں ایک خاص ایریا ان کے لیے مختص کیا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے انہیں زرہ بنانے کا علم عطا کیا۔ خوبصورت زرہ لوہے کی بناتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ پیشین گوئی کے حوالے سے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، جو پیشین گوئیاں انہوں نے اپنے صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کی وہ سب پوری ہوئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اسی طرح حضرت جناب خضر علیہ السلام، ان کو علم لدنی عطا کیا۔ قرآن مجید میں ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے علم خاص عطا فرمایا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت علم دینے کی باری آئی تو اللہ کریم نے انہیں علم طب سے نوازا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کوڑی کو ہاتھ لگا کے آپ ٹھیک کر دیتے تھے۔ نابینا، پیدائشی نابینا جس کی آنکھیں نہیں تھی، ایسے دو انگلیاں لگا کے اس کو اللہ کریم کی عطا سے آنکھیں عطا کر دیتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور اتنی کمال کرامت و برکت و عزت آپ کو عطا کی، مردوں کو زندہ کرنے کا علم عطا کر دیا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو وہ بھی میں تمہیں خبردار بتاتا ہوں، اور جو تم چھپا کے آتے ہو ذخیرہ کر کے وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ علوم بھی ان کو عطا کیے، لیکن جس وقت اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی باری آئی تو اللہ کریم نے کوئی ایک ایریا اسپیسیفک اس کو نہیں بیان کیا کہ یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، کشتی کا علم عطا کیا، آسمانوں کا دیا یا زمین کا یا صرف تجارت کا، نہ، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے پیارے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ جمی علوم آپ کو عطا کر دیے۔ اب یہ دیکھیں علوم و حکمت کے خزانے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیے تو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ان میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس علم کو ظاہر کر کے بھی دکھایا۔ دیکھیں مدینہ طیبہ میں آپ کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں جنگ موتا کا احوال صحیح بخاری میں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے غلام جناب حضرت زید بن حارثہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اس وقت جناب عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اس وقت جناب جعفر طیار وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا اب تلوار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اس نے میدان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، قیادت اس کے پاس ہے، وہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم نے مومنوں کو فتح عطا کر دی۔ اب دیکھیں یہ آپ کی نظر ہے، آپ علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ بعد میں حضور نے ارشاد فرمایا فواللہ، مجھے رب کعبہ کی قسم، اللہ کریم کی ذات ببرکات کی قسم، تمہارے نہ تو خشوع مجھ سے پوشیدہ ہیں نہ ہی تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہیں۔
اب دیکھیں رکوع تو ہوتی ہے نا ایک خاص کیفیت جس وقت انسان رکوع میں جاتا ہے، اور خشوع کہتے ہیں قلبی کیفیت کو. تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ علم اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیا. اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیجئے. قیامت تک جو ہونے والے معاملات ہیں حضور کو وہ علم عطا کیا گیا کہ آپ وہ بھی بیان فرماتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 10 گھوڑ سوار نکلیں گے، میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان شہ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَيَنزَلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، عیسیٰ ابن مریم وہ آسمانوں سے اتریں گے. تو حضور وہ بھی جانتے ہیں، اور فرمایا وہ میری قبر پہ آئیں گے، اور جب میری قبر پہ حاضری دیں گے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب سلام کہیں گے ثُمَّ لَأُجِيبَنَّهُ، تو میں ضرور بھی ضرور انہیں اپنی قبر سے جواب دوں گا. مسند ابی یعلا کی یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی علم و حکمت کے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں. قبر میں کون کون سے سوال ہوں گے؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. حضور نے اس دنیا میں ہمیں بتا دی ہے. یہ علم مصطفیٰ کی ادنا سی جھلک ہے. قیامت والے دن کیا کیا مناظر ہوں گے اور کیسے کیسے کون کون شفاعت کرے گا اور کس کس کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضور اپنے علم و حکمت سے قیامت کے وہ مناظر بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ آخری شخص جو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا حضور اس کو بھی بتاتے ہیں. علم کا ایک اور پہلو بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ کریم نے مجھے جامع کلمات عطا کیے. اب یہ بھی حکمت ہے کہ لفظ مختصر ہو اور اس کا معنی بہت بڑا ہو. اب محدثین نے اس پہ بہت بڑا کام کیا. وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، مختصر ٹکڑے حدیث پاک کے، مگر ان کے اندر معانی و مطالب کا ایک جہان پوشیدہ ہے. مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہ ایک جملہ تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے. آج کے ماحول میں ضرورت ہے. دوسرا جملہ سنیے، علم و حکمت کا بہتا ہوا دریا. حضور فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، چھوٹا سا جملہ ہے، تمہارا باپ تمہاری جنت کا مرکزی گیٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک تیسرا جملہ سنیے، لا دین لمن لا عہد لہ، وہ شخص جو وعدے کا پختہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ایک جملہ اور سنیے، یہ علم و حکمت کے وہ خوبصورت پیرائے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اس کائنات کو روشن کیا. حضور فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. اب اتنی سی بات ہے جس سے پوری کی پوری انسان کی لائف، اس کی زندگی کا سٹائل بدل جاتا ہے. جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو. بات چھوٹی سی ہے مگر پوری کی پوری زندگی اس کا احاطہ کرتی ہے. ایک شخص نے عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مجھ سے مال جو ہے میں اس سے لیتا ہوں تو یہ اس پہ احتجاج کرتا ہے. تو سرکار نے اس بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا بیٹا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں یہ تیرے باپ کے ہیں. یہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تربیت فرماتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور ان سے پوری کی پورے معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے. ایک جملہ ہے حضور فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین جو ہے یہ خیر خائی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام ہے. خیر بانٹیں، اور خیر بانٹنے کے حوالے سے سرکار کا ایک جملہ ہے جو تمام حکمتوں پہ بھاری ہے. حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کے بھلے کی بات کرتا ہے، دوسروں کے لیے نافع ہے. تو ہم دوسروں کے لیے نافع بنیں. اور ایک جملہ بڑا اس سے بھی کمال ہے. حضور فرماتے ہیں اسمح یسمح لکا، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، درگزر کرو، اللہ کریم کی ذات برکات کی بارگاہ سے تمہارے لیے چشم پوشی کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، بروا آباءکم، تم اپنے بڑوں کو عزت دو، تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے. اب آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت ہے. یہ حضور کا جو چشمہ صافی ہے حکمت و محبت کا، اس سے یہ چیزیں آج تربیت کے لیے، تم اپنے بڑوں کو عزت دو، تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے. اور پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امسک علیک لسانک،
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، بہت ساری خطائیں جنم لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے علوم و معارف ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، بے شک اللہ کریم نے پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ کے رکھ دیا۔ ایک اور روایت میں ہے میں پوری روح کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اور تم سے میرے کوئی، جہاں پہلے بیان کیا گیا رکوع اور خشوع، وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں جس ممبر پہ کھڑا ہوں میرا حوض یہاں پہ ہے، اور پھر قیامت تک کے مناظر بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم قیامت والے دن مجھ کو جو حوض کوثر عطا کرے گا، حضور فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی مسافت 1 ماہ تک اگر کوئی تسلسل کے ساتھ دوڑتا رہے تو میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ پوری نہیں ہوگی۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا حوض کوثر اس میں ہے کیا؟ فرمایا اس میں پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے تیار کیا ہے۔ قیامت والے دن جب وہاں جائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گہرائی کتنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی گہرائی وہ اس طرف یمن سے لے کے شام تک اس کی ایک سائیڈ ہے، اور وہ مربع شکل میں ہے، اتنی ہی اس کی گہرائی ہے۔ تو حضور اس سے پانی پینا کیسے ہے؟ فرمایا اللہ کریم اس کے چاروں اطراف میں پیالے سجا دے گا۔ حضور وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے آسمان پہ اتنے ستارے نہیں سجائے جتنے میرے حوض کوثر پہ اللہ کریم پیالے سجا دے گا۔ تو قیامت تک کے مناظر اور بعد کے یہ حضور کے علم پاک میں ہیں، اور حضور کی حکمت کی باتیں ہیں جن سے آج ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ بھی پیغام ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے جڑ جائیں۔ جو حضور سے جڑ جاتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔